پروگرام کے بعد مسجد میں ناشتہ ہوا۔ ناشتہ سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلے تو مالک کا کرم کہ یوگندر نے اپنے باپ کی پگڑی اتار کر اپنے ننگے جسم پر لپیٹ لی تھی اور ٹھیک ٹھاک اپنے والد سے بات چیت کر رہا تھا۔ سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب پیش کرتے ہیں ماسٹر بلبیر سنگھ کی داستان یوگندر پال کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بات ہے سچ۔ انہوں نے چودھری صاحب کو وعدہ یاد دلایا اور ان کو ڈرایا کہ جس مالک نے اس کو اچھا کیا ہے، اگر تم وعدہ کے مطابق مسلمان نہیں ہوتے تو پھر یہ دوبارہ اس سے زیادہ پاگل ہو سکتا ہے۔ وہ تیار ہو گئے۔ امام صاحب سے بولے، مولانا صاحب میری صاف پشتیں آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی، میں آپ کا غلام ہوں، جہاں چاہیں آپ مجھے بیچ سکتے ہیں۔ حضرت مولانا کو جب معلوم ہوا امام صاحب نے اس سے ٹھیک ہونے کا ایسا وعدہ کر لیا تھا، انہوں نے امام صاحب کو سمجھایا کہ اس طرح کرنا مناسب نہیں، احتیاط کے خلاف ہے۔ چودھری صاحب کو مسجد میں لے جانے لگے تو یوگندر نے پوچھا، پتا جی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مسلمان بننے۔ تو یوگندر نے کہا مجھے آپ سے پہلے مسلمان بننا ہے اور مجھے تو بابری مسجد دوبارہ ضرور بنوانی ہے۔ اور خوشی خوشی ان دونوں کو وضو کرایا اور کلمہ پڑھوایا گیا۔ والد صاحب کا نام محمد عثمان اور بیٹے کا نام محمد عمر رکھا گیا۔ خوشی خوشی وہ دونوں اپنے گاؤں پہنچے۔ وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس کے امام سے جا کر ملے۔ امام صاحب نے مسلمانوں کو بتایا، بات پورے علاقے میں پھیل گئی۔ جب بات ہندوؤں تک پہنچی تو انہوں نے میٹنگ بلائی اور طے کیا ان دونوں کو رات کی تاریکی میں قتل کر دیا جائے، ورنہ نہ جانے کتنے لوگوں کا دھرم خراب کریں گے۔ اس میٹنگ میں ایک مرتد بھی شریک تھا، اس نے امام صاحب کو بتایا۔ ان دونوں کو راتوں رات گاؤں سے نکالا گیا، پھلت گئے اور بعد میں جماعت میں 40 دن کے لیے چلے گئے۔ یوگندر نے بھی امیر صاحب کے مشورہ سے 3 چلے لگائے۔ بعد میں ان کی والدہ بھی مسلمان ہو گئی۔ محمد عمر کی شادی دہلی میں ایک اچھے مسلمان گھرانے میں ہو گئی اور سب لوگ خوشی خوشی دہلی میں رہ رہے ہیں۔ گاؤں کا مکان اور زمین وغیرہ بیچ کر دہلی میں ایک کارخانہ لگایا ہے۔ احمد نے سوال کیا، میں نے تو آپ سے آپ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوال کیا تھا، آپ نے یوگندر اور ان کے خاندان کی داستان سنائی۔ اصل میں میرے قبول اسلام کو اس کہانی سے الگ کرنا ممکن نہیں، اس لیے میں نے پہلے واقعہ سنایا۔ 9 مارچ 1993 کو اچانک میرے والد کا ہارٹ فیل ہو کر انتقال ہو گیا۔ ان پر بابری مسجد کی شہادت اور اس میں میری شرکت کا بڑا غم تھا۔ میری ممی سے کہتے تھے کہ مالک نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ اگر مسلمان گھرانے پیدا ہوتے تو کم از کم ظلم سہنے والوں میں ہمارا نام آتا۔ ظلم کرنے والی قوم میں ہمیں کیوں پیدا کر دیا؟ انہوں نے گھر والوں کو وصیت کی تھی، میری ارتھی پر بلبیر نہ آئے، میری ارتھی کو یا تو مٹی میں دبانا یا پانی میں بہا دینا، ظالم قوم کے رواج کے مطابق آگ مت لگانا، بلکہ ہندوؤں کے شمشان میں بھی نہ لے جانا۔ گھر والوں نے ان کی اچھی خواہش کے مطابق عمل کیا اور 8 دن بعد مجھے ان کے انتقال کی خبر ہوئی۔ میرا دل بہت ٹوٹا۔ ان کے انتقال کے بعد بابری مسجد کا گرنا مجھے ظلم لگنے لگا۔ مجھے اس پر فخر کی بجائے افسوس ہونے لگا۔ میرا دل بجھ سا گیا۔ میں گھر کو جاتا تو میری ممی میرے والد کے غم کو یاد کر کے رونے لگتی اور کہتی، ایسے دیوتا باپ کو تو نے ستا کر مار دیا، تو کیسا نیچ انسان ہے۔ میں نے گھر جانا بند کر دیا۔ جون میں محمد عمر جماعت سے واپس آیا تو پانی پت میں میرے پاس آیا، اپنی پوری کہانی سنائی۔ 2 مہینے سے میرا دل ہر وقت خوف زدہ رہتا تھا، کوئی آسمانی آفت مجھ پر نہ آ جائے۔ والد کا دکھ اور بابری مسجد کی شہادت دونوں کی وجہ سے ہر وقت دل سہما رہتا تھا۔ محمد عمر کی کہانی سن کر میں اور بھی پریشان ہو گیا۔ عمر بھائی نے مجھ پر زور دیا کہ 23 جون کو سونی پت میں مولانا صاحب آنے والے ہیں، آپ ان سے ضرور ملیں اور اچھا ہے کچھ دن ان کے ساتھ رہیں۔ میں نے پروگرام بنایا، مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی اور عمر بھائی پہلے پہنچ گئے تھے۔ مولانا صاحب میرے بارے میں پورا حال بتا دیا تھا۔ میں گیا تو مولانا صاحب بڑی محبت سے ملے اور مجھ سے کہا، آپ کی تحریک پر اس گناہ کو کرنے والے یوگندر کے ساتھ مالک کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آ سکتا ہے۔
اگر اس دنیا میں مالک سزا نہ بھی دے تو مرنے کے بعد ہمیشہ کے جیون میں جو سزا ملے گی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 1 گھنٹہ ساتھ رہنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا اگر مجھے آسمانی آفت سے بچنا ہے تو مسلمان ہو جانا چاہیے۔ مولانا صاحب 2 روز کے سفر پر جا رہے تھے۔ میں نے 2 روز ساتھ رہنے کی خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے خوشی سے قبول کر لیا۔ 1 روز ہریانہ، پھر دہلی اور خورجہ کا سفر تھا۔ 2 روز کے بعد پھلک پہنچے۔ 2 روز کے بعد میں دل سے اسلام کے لیے آمادہ ہو چکا تھا۔ میں نے عمر بھائی سے اپنا خیال ظاہر کیا تو انہوں نے خوشی خوشی مولانا صاحب کو بتایا۔ الحمدللہ میں نے 25 جون 1993 کو ظہر کے بعد اسلام قبول کیا۔ مولانا صاحب نے میرا نام محمد عامر رکھا۔ اسلام کے مطالعہ، نماز وغیرہ یاد کرنے کے لیے مجھے پھلک رہنے کا مشورہ دیا۔ میں نے بیوی اور چھوٹے بچوں کی مجبوری کا ذکر کیا تو میرے لیے مکان کا نظم کر دیا گیا، یعنی کہ بندوبست۔ میں چند ماہ پھلک آ کر رہا، اپنی بیوی پر کام کرتا رہا۔ 3 مہینے کے بعد وہ بھی مسلمان ہوگی الحمدللہ۔ میں نے اپنی ماں سے اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں بتایا، وہ بہت خوش ہوئی۔ اب بولی تیرے پتا کو اس سے شانتی ملے گی، وہ بھی اسی سال مسلمان ہوگی۔ میں آج کل ایک جونیئر ہائی اسکول چلا رہا ہوں، اس میں اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی میڈیم بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ میں نے عمر بھائی سے مل کر یہ پروگرام بنایا۔ اللہ کے گھر کو شہید کرنے کے بعد اس بڑے گناہ کی تلافی کے لیے ہم ویران مسجدوں کو آباد کرنے اور کچھ نئی مسجدیں بنانے کا بیڑا اٹھائیں۔ ہم دونوں نے طے کیا کہ کام کو تقسیم کر لیں، میں تو ویران مسجدوں کو آباد کراؤں اور عمر بھائی نئی مسجدیں بنانے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ ہم دونوں نے زندگی میں 100 مسجدیں بنانے، واہ گزار کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ الحمدللہ 6 دسمبر 2004 تک 13 ویران اور مقبوضہ مسجدیں ہریانہ، پنجاب اور دہلی، میرٹھ کینٹ میں واہ گزار کرا کے یہ پاپی آباد کرا چکا ہے۔ جولائی 2009 تک 27 مسجدیں واہ گزار اور 37 نئی مسجدیں بن چکی ہیں۔ عمر بھائی مجھ سے آگے نکل گئے، اب تک 20 نئی مسجدیں بنوا چکے ہیں اور 21 مسجد کی بنیاد رکھی ہے۔ ہم لوگوں نے یہ بھی طے کیا ہے بابری مسجد کی شہادت کی ہر برسی پر 6 دسمبر کو ایک ویران مسجد میں نماز شروع کرانی ہے اور عمر بھائی کو نئی مسجد کی بنیاد ضرور رکھنی ہے۔ الحمدللہ کوئی سال ناغہ نہیں ہوا، البتہ 100 کا نشانہ ابھی بہت دور ہے۔ اسی سال امید ہے تعداد بہت بڑھ جائے گی۔ 8 مسجدوں کی بات چل رہی ہے، امید ہے وہ آئندہ چند ماہ میں ضرور آباد ہو جائیں گی۔ عمر بھائی تو مجھ سے پہلے ہی بہت آگے ہیں، اصل میں ہمارا کام بھی انہی کے حصے میں ہے۔ مجھے اندھیرے سے نکالنے کا ذریعہ وہی بنے ہیں۔ میری والدہ کے علاوہ صرف ایک بڑے بھائی ہیں، ہماری بھابھی کا 4 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ ان کی شادی مجھ سے بعد میں ہوئی تھی۔ ان کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک بچہ معذور سا ہے۔ ہماری بھابھی بڑی بھلی عورت تھی، بھائی صاحب کے ساتھ مثالی بیوی بن کر رہی۔ ان کے انتقال کے بعد بھائی بالکل ٹوٹ گئے تھے۔ میری بیوی نے بھابھی کے مرنے کے بعد ان کے بچوں کی بڑی خدمت کی۔ میرے بڑے بھائی خود بہت شریف آدمی ہیں، وہ میری بیوی کی اس خدمت سے بہت متاثر ہیں۔ میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر میری وجہ سے میرے والد کو پہنچنے والے صدمہ کے باعث وہ مجھے کوئی اچھا آدمی نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، میرے بچے بڑے ہیں اور بھائی مشکل سے جی رہے ہیں، اگر میں تمہیں طلاق دے دوں، عدت کے بعد بھائی تیار ہو جائیں اور مسلمان ہو کر تم سے شادی کر لیں تو دونوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وہ بہت برا مانی، مگر جب میں نے ان کو دل سے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ راضی ہوگی۔ میں نے بھائی کو سمجھایا، ان بچوں کی زندگی کے لیے آپ اگر مسلمان ہو جائیں اور میری بیوی سے شادی کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے، اور کوئی عورت ایسی ملنا مشکل ہے جو ماں کی طرح ان بچوں کی پرورش کر سکے۔ وہ بھی شروع میں بہت برا مانے، ناراض ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے کہا عقل سے جو بات صحیح ہے اس کے ماننے میں کیا حرج ہے۔ باہر مشورہ ہو گیا، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، عدت گزار کر بھائی کو کلمہ پڑھوایا اور ان سے ان کا نکاح کرایا۔ الحمدللہ وہ بہت خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے ان کے بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ حضرت مولانا کے مشورہ سے میں نے ایک نو مسلم عورت سے جو کافی معمر ہے شادی کر لی ہے۔ الحمدللہ ہم دونوں بھی خوشی رہ رہے ہیں۔ میری ہر مسلمان سے درخواست ہے کہ
اپنے مقصد زندگی کو پہچانیں اور اسلام کو انسانیت کی امانت سمجھ کر اس کو پہنچانے کی فکر کریں۔ محض اسلام دشمنی کی وجہ سے ان سے بدلے کا جذبہ نہ رکھیں۔ میں یہ بات بالکل ذاتی تجربہ سے کہہ رہا ہوں۔ بابری مسجد کی شہادت میں شریک ہر ایک شیو سینک، بجرنگ دلی اور ہر ہندو کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں، قرآن کیا ہے اور مسجد کیا چیز ہے، تو ان میں سے ہر ایک مسجد بنانے کی سوچ سکتا تھا، مسجد گرانے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں بال ٹھاکر جی، ونیے کٹیار، اوما بھارتی، اشوک سنگل جیسے سرکردہ لوگوں کو بھی اگر اسلام کی حقیقت معلوم ہو جائے تو یہ معلوم ہو جائے اسلام ہمارا مذہب ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے، تو ان میں سے ہر ایک اپنے خرچ سے بابری مسجد دوبارہ تعمیر کرنے کو سعادت سمجھے گا۔ چلیے مان لیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلم دشمنی کے لیے مشہور ہیں، مگر 1 ارب ہندوؤں میں سے ایسے لوگ 1 لاکھ بھی نہیں ہوں گے۔ 1 لاکھ بھی سچی بات یہ ہے کہ میں شاید زیادہ بتا رہا ہوں۔ 99 کروڑ 99 لاکھ تو میرے والد کی طرح ہیں، جو انسانیت دوست بلکہ اسلامی اصولوں کو دل سے پسند کرتے ہیں۔ میرے والد کیا فطرتاً مسلمان نہیں تھے، مگر مسلمانوں کی دعوت نہ دینے کی وجہ سے وہ کفر پر مر گئے۔ میرے ساتھ، میرے والد کے ساتھ مسلمانوں نے کتنا بڑا ظلم کیا۔ یہ بات سچ ہے کہ بابری مسجد کو شہید کرنے والے مجھ سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے، مگر مجھ سے بھی زیادہ ظالم تو وہ مسلمان ہیں جن کی دعوت کی غفلت کی وجہ سے میرے ایسے پیارے باپ دوزخ میں چلے گئے۔ مولانا صاحب سچ کہتے ہیں، ہم شہید کرنے والے بھی نہ جاننے اور مسلمانوں کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہوئے۔ ہم نے انجانے میں ایسا ظلم کیا اور مسلمان جان بوجھ کر ان کے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ مجھے جب کبھی اپنے والد کے کفر پر مرنے کا رات میں بھی خیال آتا ہے تو میری نیندیں اڑ جاتی ہیں، ہفتوں نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ کاش مسلمانوں کو اس درد کا احساس ہو۔ میری خواہش ہے میری یہ سچی آپ بیتی مسلمانوں کے لیے ان کی آنکھیں کھولنے کا ذریعہ بنے۔ آمین۔